میرے عزیزو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی محبت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو انسانوں کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو نہ ٹوٹتی ہے، نہ بدلتی ہے، نہ کبھی ختم ہوتی ہے، نہ چھوڑتی ہے، نہ بے وفائی کرتی ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اور یہ محبت خدا کی محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو پائیدار ہے، وفادار ہے اور بھروسہ مند ہے، احساس سے بھرپور محبت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے وقت سے گزرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کوئی ہمیں سمجھتا نہیں، کوئی ہمارے دکھ نہیں جانتا اور کوئی ہمیں قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہم کسی کے لیے اہم بھی نہیں ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف آپ کو جانتی ہے بلکہ آپ کو بے انتہا پیار کرتی ہے، اور وہ شخصیت آپ کا خدا ہے۔ ہم دنیا میں جس رشتے پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہماری ماں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، شاید ماں بھی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے، شاید وہ اس پر ترس نہ کھائے، لیکن میں تجھے نہ بھولوں گا، کیونکہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ اس کے بعد باپ کی محبت ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، شاید تیری ماں اور تیرا باپ تجھے چھوڑ دیں لیکن میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ میرے عزیزو، بائبل کی محبت، خدا کی محبت غیر مشروط محبت ہے۔ دنیا میں زیادہ محبتیں شرطوں کی بنا پر ہوتی ہیں، شرطوں پر مبنی ہیں۔ اگر آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ کامیاب انسان ہیں، خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کا حسب نسب اچھا ہے، آپ نیک ہیں اور نیک صفات اور کردار کے مالک ہیں، تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی محبت دنیا سے مختلف ہے۔ خدا ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آپ سے محبت رکھتا ہے۔ رومیو کا مصنف اپنے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگاری تھے مسیح ہماری خاطر ہوا۔ سوچئے، جب ہم گناہوں میں تھے، جب ہم اس سے دور تھے، گندگی اور ناپاکی کی حالت میں تھے، اس کے حکموں اور اس کے آئین کو توڑتے تھے، تب بھی اس نے ہم سے محبت کی اور اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا تاکہ اس پر ایمان لانے والے ہلاکت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں۔ خدا کا بندہ یوحنا اپنی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، اسے گناہ گاروں سے محبت ہے۔ وہ ان کی زندگی میں دلچسپی لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے نکلیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہلاکت سے نکلیں اور وہ ابدیت کی جانب اپنے قدم بڑھائیں۔ یاد رکھیں، اسے اس عورت میں بھی دلچسپی تھی جو 5 شوہر کر چکی تھی، اور جس کے پاس وہ تھی وہ بھی اس کا اپنا تھا۔ اس نے اسے خود مخاطب کیا اور اس سے پانی مانگا۔ اسے زکئی کی زندگی میں دلچسپی تھی، اس لیے اس نے زکئی سے کہا، اے زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ اس نے عین زنا کے فعل میں پکڑی جانے والی عورت سے کہا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اس نے مدی کو محصول کی چوکی سے بلا لیا تاکہ وہ اس کا شاگرد بن سکے۔ اس نے شمعون فریسی کے گھر میں بیٹھے بد چلن عورت کی معافی کو قبول کیا، اس کے آنسوؤں کو قبول کیا اور اس کی محبت کو قبول کیا، اور اس کے گناہ جو بہت تھے ان کو معاف کیا۔ اس نے صلیب پر لٹکے ڈاکو کی پکار کو سنا جس میں نجات، معافی اور ایمان کی جھلک تھی، اور اس نے اس کا جواب دیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ان میں سے کسی کے سامنے اس نے کوئی شرط، کوئی ڈیمانڈ اور کوئی کام نہیں رکھا۔ موجودہ دور میں نجات کو مختلف کاموں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ نجات کے لیے نیک کام کرنے ضرور ہیں، اور کبھی بپتسموں اور دوسری رسموں اور روایات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نجات خدا کے فضل سے ہے جس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یاد رکھیں، ان میں سے کسی کو خدا نے کوئی کام کرنے کو نہیں کہا، اس لیے کہ نجات کسی شرط پر مبنی نہیں ہے اور
نہ ہی کوئی منصوبہ یا کسی قسم کی کوئی پابندی نجات کے لیے عائد ہوتی ہے، اور نہ کوئی دن، کوئی لمحہ مقرر کیا گیا ہے۔ ہاں، نجات اور معافی کے بعد کہا ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا، لیکن اس کی محبت دیکھیں کہ گناہگار لوگوں سے محبت کرتا ہے جو معاشرے میں قابل قدر اور قابل عزت نہ تھے، بلکہ وہ لوگ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، وہ بدنام ترین لوگ تھے۔ سامری عورت دوپہر کے وقت کنویں پر اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتی تھی، لوگوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ خواتین یا صبح کے وقت یا شام کے وقت اپنے کاموں کو انجام دیتی ہیں، لیکن یہ عورت کنویں پر دوپہر کے وقت آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کا سامنا کرنا نہیں چاہتی جب لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے بات کریں۔ یعنی وہ بدنام عورت تھی، اس کے دل میں لوگوں کی بابت خوف موجود تھا۔ زکائی بھی اپنے زمانے کا کرپٹ انسان تھا، اور جب یسوع اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تو لوگوں نے یسوع مسیح کی زندگی پر یہ سوال اٹھایا کہ یہ گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ بدچلن عورت کے یسوع کے قدم چومنے اور آنسوؤں سے پاؤں دھونے اور بالوں سے خشک کرنے پر شمعون فریسی نے یسوع ہی کی ذات کو نشانہ بنایا اور کہا اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جان لیتا کہ یہ کس قدر گناہگار عورت ہے۔ اور یہاں پر بھی شمعون فریسی کی سوچ سے گناہگاروں سے متعلق اس کی سوچ، اس کی نفرت نظر آتی ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ ان کو گناہوں سے نکالنا ہے، اس لیے یسوع نے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے اور ان کو ان کے گناہوں سے آزاد کیا۔ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو، جنہیں دنیا قبول نہیں کرتی، جنہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا، جنہیں سب نے رد کر دیا اور ٹھکرا دیا، یسوع باہیں پھیلائے ان کا انتظار کرتا ہے۔ یسوع ان سے خود مخاطب ہوتا ہے کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ ان سے پیار کرتا ہے، اور اسی پیار میں اس نے اپنی جان قربان کی ہے۔ خدا کی یہ محبت نجات بخش محبت ہے۔ خدا نے اپنی محبت صرف لفظوں میں ہی بیان نہیں کی کہ صرف لفظوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے عملاً ثبوت دیا اور اپنی محبت کو صلیب پر ثابت کیا۔ اس نے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اس نے ہماری شرمندگی کو اپنی شرمندگی بنا لیا۔ وہ جو گناہ سے نا واقف تھا میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، وہ نہ تو آپ کے گناہ اپنے ذمہ لے گا اور نہ آپ کی شرمندگی اور موت کو قبول کرے گا، یعنی آپ کی جگہ پر خود مر سکے تاکہ آپ بچیں، اور نہ ہی آپ کے لیے اپنا خون بہائے گا۔ یاد رکھیں آپ کا خدا اچھا چرواہا ہے جو ایک بھیڑ کے گم جانے پر، کھو جانے پر 99 کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت کی خوبی ہے، یہ اس کی محبت کی انتہا ہے، یہ اس کی محبت کی جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ وہ گناہگار لوگوں سے محبت کرتا ہے، کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہے، اور یہ محبت نجات بخش محبت ہے۔ آپ پوری دنیا میں سے ایسی محبت ڈھونڈ کر دکھائیں، شاید ہی ڈھونڈنے پر آپ کو ایسی محبت ملے۔ فلموں ڈراموں کی بات نہیں، کیونکہ فلموں ڈراموں میں تو بہت سی محبتیں دکھائی جاتی ہیں، حقیقی زندگی میں کوئی آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت آپ سے آپ کا خدا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا کی محبت کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے آزاد نہیں کر سکتی، وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی آزاد کیا۔ اور ہمارے سوال کا جواب، ہمارا جو موضوع ہے، کیا آپ سے کسی نے سچی محبت کی ہے؟ تو اس محبت کی بابت یسایہ نبی اپنے 53ویں باب میں یوں بیان کرتے ہیں، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے
لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، اور یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ اور آج اس کی محبت ہمیں بلاتی ہے، آج اس کی محبت ہمیں پکارتی ہے، آج یسوع مسیح ہمیں آواز دے رہا ہے، آج وہ آپ کو بلا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ شاید آج آپ کے گناہ بھاری ہیں، شاید شرمندگی آپ کو توڑ رہی ہے، شاید دنیا نے آپ کو ٹھکرا دیا اور چھوڑ دیا ہے، رد کر دیا ہے اور آپ کا استعمال کر کے آپ کو پھینک دیا ہے، لیکن یسوع کے بازو آپ کے لیے کھلے ہیں، اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، واپس لوٹا، کیونکہ میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، اس لیے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے آپ کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے، آپ اس قدر پیارے اور عزیز ہیں کہ وہ آپ کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود کر ہر وقت آپ کو دیکھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو محسوس کرتا ہے، آپ کے ساتھ پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو یسوع کو قبول کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی پہلے سی نہیں رہتی۔ سامری عورت زنا چھوڑ کر مبشرہ بن گئی، خداوند یسوع مسیح کی زندہ گواہ بن گئی، اس نے لوگوں کے سامنے جا کر اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے خرستس یعنی مسیحا مل گیا ہے۔ سامری لوگوں میں جا کر خداوند یسوع مسیح کی گواہی دی۔ زکئی یسوع مسیح کو پانے کے بعد اپنے لالچ کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی دولت کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ متی رسول جو ہی یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے، انجیل کا لکھاری بن گیا، رسول بن گیا اور بہتوں کو بچانے کا وسیلہ اور سبب بن گیا۔ بد چلن جو شمعون فریسی کے گھر آئی تھی، اس کی زندگی پاکیزگی اور امید میں بدل گئی۔ صلیب پر لٹکے ڈاکو کو اسی وقت خدا کی بادشاہت میں، خدا کی فردوس میں جگہ مل گئی، اور مسیح کی ابدی رفاقت بھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی مسیح کی رفاقت میں ہوگا۔ جو ہی آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو ہی آپ اس کی محبت کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور زنا کے فعل میں پکڑے جانے والی عورت نہ صرف سنسار ہونے سے بچی، یعنی جسمانی، بلکہ وہ جسمانی اور روحانی دونوں طور پر بچ گئی۔ آج بھی یسوع مسیح کی محبت زندگیوں کو بدلتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ محبت صرف سننے کے لیے نہیں کہ ہم اس پیغام کو سنیں اور یہ سن کر خوش ہوں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور اپنے کانوں کو خوش کرتے رہیں اس کو سن کر، بلکہ اس محبت کو قبول کرنا ہے۔ خدا آپ سے کہہ رہا ہے، دیکھ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، تو آج فیصلہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ اس کی محبت آپ کے زخموں کو بھرے گی، آپ کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے گی اور آپ کو نیا انسان بنائے گی۔ آئیں دعا مانگیں، آئیں میرے ساتھ مل کر خدا سے کہیں، آئیں خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کو قبول کریں جو بے انتہا ہے، جو لازوال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس محبت کو اپنی زندگی میں مانگیں، اس محبت کا اقرار کریں اور دعا مانگیں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری لازوال محبت کے لیے جو یسوع مسیح کی صورت میں ہم پر ظاہر ہوئی، ایسی بے انتہا محبت کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، اور اس وقت دیا جب ہم گنہگار تھے۔ تیرا شکر ہو تو نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، تیرا شکر ہو تو نے ہمیں گناہگار نہیں چھوڑا۔ آج میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں، آج میں اپنے آپ کو تیری سپردگی میں دیتی ہوں۔ اے یسوع تو ہماری زندگی میں آ اور مجھے پاک کر اور بحال کر اور نیا بنا دے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔